جس کی آواز لگانا اور مسلمانوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کو پیوست کرنا. ہم محنت کریں گے، مالی بیج بکھیر سکتا ہے، اگا نہیں سکتا، لیکن وہ بیج بکھیرنے میں اپنا سب کچھ لگا دیتا. اس کی کمر جھک جاتی، اس کے پسینے کے ساتھ اس کا خون گرتا ہے، تب جا کر خزاں میں بہار آتی ہے، اور تب جا کر سیاہ زمین سبز ہوتی ہے، اور تب جا کر دانا گل و گلزار ہوتا ہے. مالی اپنے آپ کو رلا کھلا کھپا دیتا ہے. تو فصل خزاں ہے، مالی سوئے پڑے، مالی سوئے پڑے، گزر گیا چمن پرواہ نہیں. گھر کا پودا مرجھا جائے غم لگتا ہے، ایک پودا مرجھا جائے غم لگتا ہے، ایک پھول گر جائے تو غم لگتا ہے. ادھر تو دیکھو سارا چمن ہی گزر گیا اور مالی کو غم ہی نہ ہوا. وہ باغبان کیا باغبان ہے جسے اپنی پھلواڑی کی نہ ہریالی کا شوق ہو نہ اس کی پلاحٹ کا اسے غم ہو. یہ کیسا ظالم باغبان ہے. ہم نے وہ غم اس خزاں کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں. آئی تھی کبھی بہار چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، پتا تھا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. جب مالی ہی بے حس ہو جائیں تو چمن آباد کیسے ہوگا؟ باغبان ہی سو جائے، کمانے سے فرصت نہیں، گواہی کون دے؟ ہر مرد ہر عورت پوری دنیا پر میں جا کر اللہ کے رسول کی وحدانیت اور آپ کے ہمارے رسول کی رسالت کی گواہی دینا، یہی تبلیغ ہے، گواہی تبلیغ ہے. ہر گھر جا کر بتاؤ، سیل رواں کی طرح چلو، ہر وادی سے گزرو، ہر چوٹی کو روندو، ہر دھرتی کے سینے پر اپنے قدموں کا نشان لگاؤ، ہر صحرا میں نہ مٹ جانے والے نقوش چھوڑ کے مرو. ایک ایک ذرہ، ایک ایک ہوا کا جھونکا جو آپ سے ٹکرائے گا وہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یہاں سے یہ گزرے تھے تیرا پیغام لے کر. چلا 4 مہینے تو خالی سیکھنے کا سلسلہ ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، گواہوں کی ضرورت پڑ رہی ہے. کیس پھنس چکا ہے، عدالت پورے زوروں پر آ چکی ہے، ہر طرف کے دلائل پوری طاقت سے دیے جا چکے ہیں. گواہوں پہ فیصلہ ہوگا، گواہ بلائے جائیں. کون؟ امت محمد گواہ بن کے آ رہی. تیسری گواہی دینی ہم نے کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. یہ مٹ جائے گی، وہ باقی رہے گی. یہ دھوکے کا گھر، وہ حقیقت کا گھر. یہ فنا کا گھر، وہ بقا کا گھر. یہ زوال کا گھر، وہ عروج کا گھر. یہ پستی کا گھر، وہ بلندی کا گھر. یہ غموں کا گھر، وہ خوشیوں کا گھر. یہ جدائی کا گھر، وہ ملاپ کا گھر. یہ نفرتوں کا جہان، وہ محبتوں کا جہان. یہ جنگ کا جہان، وہ امن کا جہان. یہ بیماری کا جہان، وہ صحت کا جہان. یہ بڑھاپے کا جہان، وہ جوانی کا جہان. یہ فقر و فاقے کا جہان، وہ ملک و مال اور ناز و نعمت کا جہان. یہ کار مٹی کا جہان، وہ سونے چاندی کا جہان. یہ خط و خاشاک کا جہان، وہ زر و جواہر کا جہان. یہ دنیا کا مٹ جانے والا ٹوٹ جانے والا گھر، وہ اللہ کا باقی رہنے والا گھر. یہاں میر محفل دنیا میں ہمارے جیسے بادشاہ، ہمارے جیسے صدر، ہمارے جیسے وزیر، ہماری مائیں بہنیں جیسی بیگمات، امیر امیرن، غریب غریبن، شاہ و گدا. وہ جہان، وہ جہان، وہ جہان، وہ ملک، وہ مجلس، وہ محفل. وہاں اللہ میر مجلس ہے، وہاں اللہ میر محفل ہے. خدا خود میر مجلس بود شب جائے منبودن. یہ وہ گھر ہے، یہ وہ محفل ہے، یہ وہ اسمبلی ہے، یہ وہ جہان ہے جہاں اللہ خود بیٹھا ہوا ہے اور دائیں بائیں اس کے بندے ہیں اور بندیاں ہیں. یہ وہ جہان ہے جہاں نبیوں کا پڑوس ہے. یہ وہ جہان ہے جہاں اما خدیجہ کا ساتھ ہے، اما عائشہ کا ساتھ ہے، اما جویریہ کا ساتھ ہے، ام سلمہ کا ساتھ ہے. یہ وہ جہان ہے جہاں نبی کی اما حوا کا ساتھ ہے، اما مریم کا ساتھ ہے. یہ وہ جہان ہے جہاں اما وہ ہاجرہ جو اس امت پر احسان کر گئی، جوانی تج کر گئی، شوہر کی جدائی سہ گئی، پتھروں کے ساتھ جوانی گزار دی، دیواروں کے ساتھ جوانی گزار دی. نہ خامن تو محبت کرنے والا کوئی بھی ہو تو اس سے جدائی برداشت نہیں ہوتی. ابراہیم جیسے خامد کو چھوڑ کے
ابراہیم جیسے خامد کو چھوڑ کر، فلسطین جیسی وادی کو چھوڑ کر، مکے کے پہاڑے کالے پہاڑوں کے ساتھ ٹیک لگا کے اس کی جوانی ڈھل کے اثر میں بدلی، اثر سے شام ہوئی اور وہیں تہ خاک جا کے سو گئی۔ آج وہ بھی اماں ہاجرہ کا بھی آج دیدار ہوگا۔ یہ وہ جہان ہے جہاں ایسی پاک ماں کا دیدار ہوگا، یہ وہ جہان ہے جہاں ایسے پاک نبیوں کا دیدار ہوگا، یہ وہ جہان ہے جہاں اللہ خود چہرے سے نقاب ہٹا کر سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو۔ یہ گواہی دینی ہے ہم نے، ساری دنیا کو بتانا ہے جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، یہ دھوکے کا گھر دنیا، یہ مچھر کا پر دنیا، یہ مکڑی کا جالا دنیا، یہ بکاؤ مال دنیا، پرفریب دنیا، دھوکے کی دنیا، تو حرص و ہوس کو چھوڑنیا، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات لجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ساتھ پڑا رہ جائے گا، اولاد چلے گا بنجارا، ہل تو حص منہم من عہد او تسمع لہم رکزا، کوئی نہیں رہا، کوئی نہیں رہے گا۔ یہ دنیا کو بتانا سنبھل کے مرو، لا تموتن الا وانتم مسلمون، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ حق کی گواہی، یہ توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی، جنت کی گواہی، یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں اللہ نے دیا۔ اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے بعد میں دیا، پہلے تو ہمیں اللہ دے چکا ہے، پھر اللہ کا رسول ہمیں دے رہا ہے۔ مینا کی وادی 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ ہے محرم، اور شہر حرام، قابل احترام مہینہ، قابل احترام شہر، قابل احترام دن، عید کا دن 10 تاریخ ذو الحج۔ اللہ کا حبیب 1.25 لاکھ کا مقدس مجمع، اور آپ نے کہا اب میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا۔ وہ حق کی گواہی میں نے اپنے دلائل مکمل کر دیے ہیں، جاؤ ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور میری گواہی دو کہ جو میں نے کہا ہے حق ہے، سچ ہے، اس سے ہوگا، یہ ہو کے رہے گا۔ اس پر نسل تیار کرنا، اس پر اولاد کو تیار کرنا، یہ اس امت کی عورتوں کا کام ہے، اس امت کا کام تھا، ہے اور رہے گا۔ ہم نے خالی سینہ پرونا ہی کام سمجھ لیا، نہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ اللہ نے ہمیں محنت عطا فرمائی، ایک نسل بناؤ جو حق کی گواہی دے، سارے عالم میں پھرے۔ ایک اور بات ہے، گواہ کا سچا ہونا ضروری ہے، گواہ کا سچا ہونا ضروری ہے، ورنہ کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر گواہوں کا پتہ چل جائے جھوٹے ہیں، سارا کیس ختم ہو جاتا ہے۔ اب گواہوں کی سچائی کو اس پر کون گواہی دے کہ یہ گواہ سچے ہیں؟ یہ امت سچی ہے، اس کی گواہی اب کون دے؟ تو ذرا اپنی دوسری شان دیکھو، ذرا اپنی دوسری شان دیکھو۔ اور ایس پی اتنا ہی کہتے نا ہمارا آدمی ہے، تو بیچارے پولیس والے تحقیق ہی نہیں کرتے، جی ایس پی صاحب نے کہا ہمارا آدمی ہے، اب چاہے وہ عین پکا سمجھ لے کیوں نہ ہو، ہمارا آدمی ہے۔ ایس پی صاحب نے کہہ دیا، نہیں ایس پی صاحب نے کہہ دیا۔ جب جس کی سچائی کے لیے بلایا جا رہا، کس کو؟ ابھی سنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہاں شہید کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے یہاں علیکم پہلے ہے، شہید بعد میں ہے، وہاں شہداء پہلے ہے، علیکم بعد میں ہے، علی الناس بعد میں ہے۔ تو یہاں یہ جو اتنا بڑا عدالت کا دربار ہے اور یہ لوگ آ گئے گواہی دینے، یہ ہیں کون؟ سارا دنیا کا باطل بول اٹھا، شیطان بول اٹھے، وکیل بول اٹھے، کافر، یہ ہیں کون؟ یہ ہیں کون گواہی دینے والے؟ یہ سچے ہیں، جھوٹے ہیں، ہمیں کیا خبر، ہمیں کیا پتا؟ تو پھر کیس پھنس گیا۔ اب ان کو سچا کون کہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے حبیب، اے میرے محمد، اے میرے احمد، اے میرے ماحی، اے میرے حاشر، اے میرے عاقب، اے میرے فاتح، اے میرے خاتم، اے میرے ابو القاسم، اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے شاہد، اے میرے مبشر، اے میرے نذیر، اے میرے بشیر، اے میرے سراج منیر، اے میرے رحمت للعالمین، اے کل کائنات کے رسول، آجا آجا آجا، تو بتا کہ یہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ اب اللہ کا رسول بولا میں گواہی دیتا ہوں یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سن لیا،
عرش و فرش میں، لوح و قلم میں، زمین و آسمان میں، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ جب یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچے ہیں تو لہذا ہم بھی ان کے سچے ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور عدالت برخاست کرتے ہیں۔ فیصلہ کل سنایا جائے گا، دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ اسی دن نہیں۔ ہاں جی، آج کیا تاریخ ہے؟ ہاں، 30 تاریخ کو فیصلہ سنایا جائے گا، 2 تاریخ کو فیصلہ سنایا جائے گا، 6 تاریخ کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ ہاں، عدالت برخاست ہوتی ہے، قیامت کے دن فیصلہ سنایا جائے گا۔ میں نے کل یوں نہیں کہا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے، کل فیصلہ ہوگا، عدالت برخاست ہو گئی۔ انبیاء اپنی قبروں میں چلے گئے، ہم اپنی قبروں میں چلے گئے، مشرک کافر اپنی قبروں میں چلے گئے، سور پھونکا گیا، عدالت قائم ہوئی، دربار حق قائم ہوا۔ اب اللہ واقعی، ابھی تو میں نے سارا ایک تخیل میں یہ ساری آیت کو پیش کیا، ابھی یہ آیت حقیقت میں سامنے آ گئی۔ اب اللہ کی عدالت، اللہ آ گیا اپنے عرش کے ساتھ، جاء ربک والملک صفا صفا۔ اب ادھر دوزخ آ گئی، ادھر جنت آ گئی، اوپر پل صراط آ گیا، ادھر ترازو آ گیا، ادھر نبی آ گئے، ادھر امتیں آ گئی، ادھر ہمارا حبیب آ گیا، ادھر ہم بھی آ گئے۔ پہلا کیس لگا، امت نوح بلائی گئی، بولو نوح علیہ السلام، بولو تو نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ وہ کہیں گے یا اللہ میں نے پہنچایا۔ بولو امت نوح، تو نوح نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ وہ کہیں گے کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ نوح علیہ السلام، بولو اب یہ انکار کر گئے ہیں، تیرے پاس کوئی گواہ؟ تیرے پاس کوئی گواہ؟ کوئی ہے گواہ؟ تو دیکھو بھائیو، نوح علیہ السلام کو چاہیے تھا وہ کہتے یا اللہ میرے گواہ ہیں سام اور حام اور یافس، یہ میرے 3 بیٹے کلمہ پڑھ گئے تھے، اور یا اللہ یہ 80 آدمی، یہ مرد، یہ عورت، یہ 80 آدمی میرا کلمہ پڑھ گئے تھے، میں ان کو گواہی کے لیے پیش کرتا ہوں، چونکہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاری، دیکھا، پرکھا، چاکھا، لہذا یہ چشم دید گواہ ہیں کہ میں نے 950 سال تیرے نام کو پکارا، دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ یا اللہ یہ سارے 80 بندے، یہ 3 بیٹے میرے گواہ ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ سنایا تھا۔ نہیں، کون گواہ؟ یا اللہ یہ امت محمد بولا یہ میری گواہ ہے، یہ میری گواہ ہے۔ ملنے کا پتہ یاد کرتا، علمی کے گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نو سامان، علمی کے گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، تبلیغی مرکز، مدنی